مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، یہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا۔ زمانے بھر میں صحابہ کے سپاہی ہم کہلائے، کاش یہی اپنا چلن ہوتا تو اچھا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، ہو سکے تو میرے مدینے میں مرنا۔ یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ میرے نبی نے فرمایا، اگر تم مدینے میں مرو گے، جنت البقیع میں دفن ہو گئے تو قیامت کے دن میں تنہا نہیں، تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کے رب کے بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ یا رسول اللہ، اور جو مدینے میں نہ مر سکے پھر؟ تو میرے نبی نے فرمایا، دنیا میں کہیں بھی مدینے کی حسرت لے کے مر جانا۔ تو یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ تو کہا، تم مرو گے کسی بھی جگہ، حسرت لے کے تم ہندوستان میں دفن ہو جانا، لیکن ہوں گے تم ہندوستان میں دفن، لیکن نکالے مدینے کے قبرستان سے جاؤ گے۔ تو ایک بادشاہ جس کا نام تبہ حمیری ہے، اتنی بڑی اس کی فوج تھی، اتنی بڑی اس کی فوج تھی کہ جس شہر کے باہر پڑاؤ ڈالتا، لوگ خزانوں کی چابیاں لے کر حاضر ہو جاتے، کہتے ہمیں قتل و غارت نہیں چاہیے۔ اب یہ تبہ حمیری اب یہ سفر چلتے چلا آ رہا ہے، چلتے 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 جب شہر مکہ کے قریب پہنچا، اور شام سے جب سویرا ہو گیا تو بادشاہ نے کہا، یہ کون سا گھر ہے، شہر ہے کہ جہاں کے لوگ، جب میں جاتا ہوں تو لوگ شہر پورا خالی کر دیتے ہیں، لیکن یہ شہر سے تو ایک بچہ بھی باہر نہیں آیا۔ تو اس کے فوج میں جو علماء کہنے لگے، بادشاہ یہ جو شہر مکہ ہے، لوگوں کا ماننا ہے یا خدا کا گھر ہے، یہاں پہ خدا رہتا ہے، وہ خدا کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتے۔ تو بادشاہ نے کہا، ایک گھر کی وجہ سے لوگ مجھ سے نہیں ڈر رہے ہیں، میں اس گھر کو ہی میں گرا دوں گا۔ بادشاہ نے اتنا کہا، جیسے اتنا بادشاہ نے کہا، اس کے سر میں اچانک درد ہونے لگا، اور شدید درد جب بڑھا تو بڑے بڑے حکیموں، بڑے بڑے طبیبوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد جب جانچ کیا، کہا تجھے کوئی مرض نہیں، کہا پھر کیوں درد ہو رہا ہے سر میں؟ تو اس کے فوج میں جو بڑے علماء تھے کہنے لگے، بادشاہ صحیح بتا، تیرے دل میں یہ خیال تو نہیں آیا میں کعبہ کو گراؤں گا، کعبہ کو ڈھاؤں گا؟ اس نے کہا، یہ خیال آیا۔ تو اس کے بعد نے کہا، اگر تو زندہ رہنا چاہتا تو دل سے یہ خیال نکال دے۔ جیسے اس نے یہ خیال نکالا تو اس کے سر کا درد ختم ہوا۔ جب وہ آیا خانہ کعبہ کا طواف کرنے، بادشاہ تبہ حمیری، تو اس سے پہلے خانہ کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا تھا۔ جو خانہ کعبہ پہ جو پہلا جو شخص غلاف چڑھانے والا ہے وہ تبہ حمیری ہے۔ اس نے کعبے کا طواف کیا اور خانہ کعبہ کے اوپر اس لے کے غلاف چڑھایا۔ اور جب اس نے غلاف چڑھایا اور غلاف چڑھانے کے بعد پھر سفر آگے جاری کیا، تو چلتے 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 ایک بنجر زمین پر اس کے علماء ٹھہر گئے، رک گئے اور لمبی لمبی سانس لینے لگے۔ بادشاہ نے کہا، کیا کر رہے ہو؟ تو اس کے فوج کے علماء نے کہا، ہم اپنی لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہیں کیونکہ ہاں مدینے سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ کہا، کیا مطلب؟ تو کہنے لگے، اللہ کے آخری نبی پیدا ہوں گے مکہ میں، وہ ہجرت کر کے یہیں پہ تشریف لائیں گے۔ آج یہ زمین بنجر ہے، کل یہاں شہر مدینہ۔
شہر مدینہ آباد ہوگا، شہر مدینہ آباد ہوگا یہاں پر۔ آج یہ زمین بنجر ہے۔ کہا اس نبی کی اتنی بڑی شان ہوگی، اتنی بڑی شان ہوگی، وہ جس شہر اتنی بڑی شان ہوگی کہ جس سے وہ رسول راضی ہو جائے گا، اس سے خدا بھی راضی ہو جائے گا۔ کہا وہ کتنا وقت ہے؟ کہا کتابیں پلٹ کر کہنے لگے وقت تو قریب آ گیا لیکن ٹائم بتایا نہیں جا سکتا ہے۔ اس بادشاہ نے اپنی فوج میں سے 300 علماء کو نکالے، 300 علماء کو۔ اس نے اپنی فوج میں سے 300 علماء کو نکالا، 300 علماء کو، اور 300 مکان بنائے گئے۔ اور 300 مکان بنانے کے بعد اس میں ایک مکان دو منزلہ بنایا، ایک مکان اس نے 2 منزلہ بنایا۔ اور منزلہ بنانے کے بعد جو سب سے بڑے عالم تھے ان کے حوالے کر دیا۔ کہا دیکھو اگر میں نبی کا زمانہ پا گیا تو کوئی بات نہیں، اگر تم نبی کا زمانہ پا جاؤ تو یہ خط حضور کے حوالے کر دینا، اگر تم نہ پا سکے تو اپنے اولاد کے حوالے کر دینا، یہ خط حضور کے حوالے کر دینا، اگر وہ بھی نہ پا سکے تو وہ اپنی اولاد کو حوالے کر دینا، اگر وہ بھی نہ پا سکے تو وہ حضور کے حوالے کر۔ ایسے خط اب تو طبع عمری کا تو انتقال ہو جاتا ہے، اب 1000 سال سے یہ خط چلتے چلا آ رہا ہے، 1000 سال سے یہ خط چلتے چلا آ رہا ہے۔ اب پیغمبر اسلام مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو مدینے کے چوک پر بیٹھ کر کچھ کہہ رہے، کوئی کہہ رہا میں نے نیا مکان بنایا ہے، کوئی کہہ رہا ہم نے ابھی گھر پہ رنگ روغن کیا ہے، کوئی کہہ رہا ہے ہم نے بھی نیا نیا مکان بنایا ہے، حضور ہمارے مہمان بنیں گے۔ انہیں امیروں کو بیچ میں غریب جس کے نام دنیا حضرت ایوب انصاری کے نام سے جانتی ہے، وہ اٹھے وہاں، وہ گھر میں آ کے ہچکیاں لینے لگے۔ ماں نے دیکھا بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ ایوب انصاری کہتے امی سنا ہے کوئی کہہ رہا ہم نے نیا مکان بنایا، حضور ہمارے مہمان بن گئے، کوئی کہہ رہا حضور ہمارے مہمان بنیں گے۔ ماں میں چاہتا ہوں حضور ہمارے گھر کا مہمان بنے۔ تو ماں نے کہا بیٹے ہمارے گھر کا بھی مہمان بن جائیں گے؟ کہا نہیں ماں ہمارے گھر کا مہمان بنے۔ کہا بیٹے پانی لے کر آؤ۔ ماں نے گھر میں چھڑکاؤ کیا، گھر کی صاف صفائی کی، مصلی بچھایا اور رات بھر دعائیں کی۔ جب صبح کا سویرا ہوا تو ماں نے کہا بیٹے جا کے محبوب کو بلا کے لے کے آ۔ حضرت ایوب انصاری وہاں مدینے کے چوک پر آئے جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے۔ کوئی کہہ رہا ہمارے پاس دولت ہے، کوئی کہہ رہا ہم نے بھی نیا مکان بنوایا ہے، کوئی کہہ رہا تھا ہم نے ابھی گھر میں رنگ روغن کیا ہے۔ تو حضرت ایوب انصاری کہنے لگے وہ ہمارے گھر کا مہمان بنیں گے۔ تو لوگوں نے کہا ایوب انصاری تو کس چیز پہ ناز کر رہا ہے؟ کہنے لگا تمہیں تمہاری دولت مبارک ہو، میں اپنے ماں کی دعاؤں پہ ناز کر رہا ہوں، آج محبوب میرا مہمان بنے گا۔ ماں نے ہاتھ اٹھا کے جیسے دعا کی ہے، ادھر رب نے جبریل کو حکم دیا جبریل میرے محبوب کی اونٹ کی نکل پکڑ کر ایوب انصاری کے دروازے پر چھوڑ دو۔ جب مدینے حضور پہنچے تو کوئی کہہ رہا حضور ہمارا مہمان، کوئی کہہ رہا ہمارا مہمان۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے اونٹ کی نکیل چھوڑ دو، یہ جس کے دروازے پہ جا کے سامنے کھڑی ہو جائے گی ہم اس کا مہمان بنیں گے۔ کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے۔ اب اونٹ چلی ہے، حضرت جبریل نے اونٹ کا نکیل پکڑا، حضرت ایوب انصاری کے مکان کے سامنے کھڑا کر دیا۔ تو کچھ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ہو سکتا ہے اتفاق ہو، پھر سے گھمایا گیا، پھر آ کے اونٹنی وہیں پہ کھڑی ہو جاتی۔ کہا رسول اللہ پھر سے ایک بار، پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھمایا، پھر آ کے وہیں پہ وہ ٹھہر جاتی ہے۔ اب میرے حضور اترے، ایوب انصاری کے گھر میں تشریف لے گئے، آرام فرما ہے، پانی وانی جب سرکار نے پیا تو آرام فرما رہے ہیں۔ اب حضرت ایوب انصاری خوشی کے مارے اچھل رہے ہیں، گھر میں مچل رہے ہیں، خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو میرے نبی نے کہا ایوب
1000 سال پہلے طبہ عمری یہ خط دے کے گیا تھا، وہ صندوق میں لے کر آؤ۔ ایوب انصاری گئے، جب وہ خط لے کر آئے اور لانے کے بعد جب دیا، اور جب میرے سرکار نے اس خط کو پڑھا تو سرکار کی چشمانی نبوت برس پڑی۔ میرے آقا خوب آنسو بہائے۔ اس خط کے اندر یہ لکھا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ 2 مکان منزلہ میں آپ کے لیے بنا کر کے جا رہا ہوں۔ آقا جب آپ اس گھر میں آئے تو آپ کا ڈیرا بسے۔ یا رسول اللہ، اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے، بس میں اتنا چاہتا ہوں یا رسول اللہ، قیامت کرے جہاں پہ ابو بکر کھڑا ہو، جہاں پہ عمر کھڑا ہو، جہاں پہ علی اور عثمان ہوں، جہاں پہ طلحہ زبیر ہوں، آقا طبہ عمری کو مت بھول جانا۔ یا رسول اللہ، طبہ عمری کو مت بھول جانا۔ میرے نبی نے اس خط کو پڑھا ہے، چشمانی نبوت برسی ہے، اور آقا نے فرمایا طبہ عمری پریشان مت ہو، قیامت کے دن جہاں پہ ابو بکر کھڑا ہوگا، جہاں پہ عمر کھڑا ہوگا، اور جہاں پہ عثمان و علی کھڑے ہوں گے، طبہ عمری تو بھی وہاں پہ کھڑا ہوگا، تو بھی وہاں پہ کھڑا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے مدینے کے خط، یہ ہے مدینے کے واقعات۔ تو حضرت ایوب انصاری کو جب یہ پتہ چلا تو کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ ہمارے مہمان نہیں، 1000 سال سے تو میں آپ کا مہمان تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے طبہ عمری کے لیے دعا کی کہ پریشان مت ہو۔ اس خط کے اندر یہ لکھا تھا یا رسول اللہ، میں آپ کے آنے سے پہلے خدا کو گواہ بنا کر آپ کا کلمہ پڑھ کر کے جا رہا ہوں۔ آقا جب آپ آئیں شہر مدینہ میں تو اس گھر میں آپ کا ڈیرا بسے، اس کے بدلے کچھ نہیں چاہیے، بس قیامت کے دن بھول مت جانا۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کہا طبہ